تو ایک دن حضور پاک نے فرمایا کہ ایتونی بقرطاس اکتب لکم لن تضلوا بعدی ابدا، ایک کاغذ قلم لے آؤ، میں کچھ لکھوا دوں تاکہ میرے بعد پھر تم کسی غلطی میں کسی گمراہی میں نہ پڑ جاؤ۔ تو حضرت عمر نے فوراً کہا، اس نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، اور نے کہا کہ حضور اللہ کا قرآن، وہ مقصد یہ تھا حضرت عمر کا کہ حضور بیمار ہیں، تکلیف ہے۔ اب ہم اس وقت آپ سے اگر دین کا کوئی مسئلہ ہے تو دین تو مکمل ہو گیا، اب مزید حضور کیا لکھیں گے؟ حدیث کرتاس کہتے ہیں قلم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات شریف کی بیماری کے اندر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ایتونی بے کرتاس اکتب لکم ما لم تضلوا بعدہ، کہ میرے پاس کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں تم کو کچھ لکھوا دوں کہ جس سے تمہیں فائدہ حاصل ہو اور بعد میں بھٹکنے نہ پاؤ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے جواب کے اندر یہ سن کر تو یہ کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے، جو کچھ اس میں بتا دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت ہمارے لیے کافی ہے۔ جمعرات کے دن وہ جو مشہور حدیث جس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی بات کی جاتی ہے، نبی کریم نے کہا ایک کاغذ قلم لاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد شور ہوا، حضرت عمر اور دیگر صحابہ نے موقف اختیار کیا، چھوڑ دو اس عالم میں نبی کریم کو تگ مت کرو، پیچھے ہو جاؤ۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو بخاری شریف میں حدیث نمبر 114 ہے اور حدیث نمبر 3053 ہے اور حدیث نمبر 3168 ہے اور حدیث نمبر 4431 ہے اور حدیث نمبر 4432 ہے، حدیث نمبر 5669 ہے اور حدیث نمبر 7366 ہے۔ ان مقامات پر یہ حدیث کرتاس بخاری شریف میں موجود ہے اور اس میں تقریباً مضمون ایک ہے، صرف چند الفاظ کا بعض مقامات پہ آپس میں فرق موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لما اشتد بالنبی وجعہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری تھی، مرض تھا، وہ بیماری شدید ہو گئی، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں بھی اپنی امت پر کرم کرنا بند نہیں کیا، فرمانے لگے ایتونی بکتاب اکتب لکم، کتابن، میرے پاس کاغذ لے آؤ، کتاب بمانا مکتوب، یا جس پہ لکھا جائے، وہ کاغذ لے آؤ، میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں، لا تضلوا بعدا، جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست کی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا بہت زیادہ حملہ ہے، کہ آپ کی طبیعت مبارک جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے تکلیف میں ہے۔ وَعِنْدَنَا کتاب اللہ، اور ہمارے پاس قرآن پہلے ہی موجود ہے، حسبنا، جو کہ ہمیں کافی ہے۔ واقعہ کرتاس کی کیا حقیقت ہے؟ ایک بخاری کی روایت میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے سے کچھ دن پہلے کچھ لوگوں سے کہا کہ کوئی کاغذ لاؤ، میں تم کو کچھ نصیحت لکھ دوں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً بیماری میں بہت آپ کے اوپر کیفیت ایسی ہے کہ جس میں اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ صحیح بخاری میں 6 جگہ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ المتوفى 256 ہجری اس حدیث پاک کو لائے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے جمعرات کے دن، ایک روایت میں بدھ کے دن، حضور کی وفات پیر کے دن ہوئی ہے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، 5 دن پہلے صحابہ کرام جمع ہے،
اللہ کے رسول فرماتے لاؤ کاغذ قلم، لاؤ قلم دوات، جو اس زمانے کا تھا، میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ جو نائے نائے ہیں وہ دوڑے ہیں قلم دوات کی طرف۔ عمر فاروق نے روک دیا، کہا یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس تو آپ کی دی ہوئی اللہ کی کتاب کافی ہے۔ میرے پاس کوئی کتاب وغیرہ لے کے آؤ، لن تضلوا بعدی، تاکہ اس طرح الفاظ ہے کہ میرے پاس ایک کتاب اور قلم لے کے آؤ تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہو۔ اس الحدیث میں قرطاس کا لفظ بھی ہے کہ میرے پاس قلم لے کے آؤ۔ قلم کہتے ہیں، قلم کو عربی میں کہتے ہیں قرطاس، ایک نام قرطاس بھی ہے۔ تو یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے الفاظ دیکھے، احجرا احجرا فاستفہموہ، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ وہ ذرا سنو تو صحیح، حضور سے بات سنو۔ پھر فوراً کہنے لگے حضور علیہ السلام پر تکلیف وہ سخت ہے اس حالت میں، لہٰذا فی الحال ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یعنی حضور کی سختی کو بیان کر۔ یہ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، اور یہ روایت جب شروع ہوتی ہے تو وہ خود کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام پر سختی آ گئی، آخری کیفیت بیماری کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قلم دوات منگوایا اور فرمایا کہ میں تمہیں کچھ لکھ کر دینا چاہتا ہوں، لے کر آؤ تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سخت تکلیف میں ہیں، لہٰذا قرآن کافی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو فی الحال ہم تکلیف نہیں دیتے۔ اتنے میں بعض نے کہا کہ نہیں لکھنے دو، بعض نے کہا نہیں۔ یہ آپس میں باتیں ہو رہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اچھا، اب یہ جو روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخری وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ قلم نہیں دیا، یہ بہت بڑا ایک اعتراض ہے شیعوں کا۔ پہلے تو یہ بتائیں یہ روایت ٹھیک ہے؟ روایت تو ٹھیک، بالکل۔ اب اس میں کیا کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کہا کہ حضور کو تکلیف زیادہ، یار قرآن کافی ہے، اب ان کی نیت پر بھی حملہ کیوں کریں؟ انہوں نے کہ اتنی تکلیف میں حضور شفقت فرما رہے ہیں، دین تو پورا کر لیا، مکمل ہو گیا، ایسے اتر گئی، اس لیے کیا لکھوانے کی ضرورت ہے؟ یہ ان کا بھی عذر ہم مان سکتے ہیں کہ تکلیف، یہی لفظ کہنا کہ آپ کو تکلیف زیادہ ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، مگر علماء خود مانتے ہیں کہ دینا بہتر تھا۔ جب آپ نے کہا تھا نا تو دینا ہی اچھا تھا۔ اس عذر میں اتنی جان ہے مولانا صاحب؟ جان کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول سے زیادہ کون جانتا تھا کہ قرآن کافی ہے یا نہیں کافی۔ تو یہ تو بہت بڑا ایک جرم۔ پھر اگر اسی طرح ہوتا نا کہ انہوں نے کہا تھا دوسرے بھی ان کے ساتھ مل جاتے، راضی ہو جاتے، لمبا جھگڑا نہ کرتے، پھر بھی بات۔ جب دو پارٹیاں ہو گئی نا، ایک کہنے لگے جو حضور کہتے ہیں وہ کرو، ایک کہنے لگے جو عمر کہتا وہ، تو پھر اتنا جھگڑے کے شور بڑھ گیا، کاسر لغت ورتفع جلسہ، شور بہت ہوا اور آوازیں بہت اونچی ہو گئی۔ پھر حضور نے جو فرمایا نا ما ينبغي عند نبی تنازع، کہ نبی کے سامنے یہ جھگڑا کرنے کا حق نہیں تھا، حکومت اٹھ جاؤ یہاں سے۔ اس سے بعد ذرا خطرناک بن گئی، آپ نے کہا نبی کے ہوتے تم نے یہ جھگڑا کیا۔ اور ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے نا، ہم نے اب قرآن مجید میں آتا بھی ہے کہ نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو ورنہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ جی بالکل۔ اب حضرت اسی سے جان چھڑانے کے لیے مولانا شبلی نعمانی نے الفاروق میں یہ راستہ اختیار کیا کہ اس حدیث کا انکار کر دیا جائے کہ اتنا اہم واقعہ مگر صرف ابن عباس بیان کرتے ہیں، وہ چھوٹی عمر کے تھے، کسی اور نے یہ بیان کیا۔ اس طرح کے کرینے بنا کر نا انہیں چاہ کے جان چھڑا لیں، مگر یہ دیوبند اور اہل حدیث سب اٹھ کھڑے ہوئے بریلی ایک صحیح حدیث کا تم انکار کرتے۔ اس نے کہا صحیح ہے تو پھر حضرت عمر کو بری کرو، کسی عدالت میں لے جاؤ کیس یہ کہ آخری وقت پیغمبر خاص دار کرتا، اور خاص بھی اتنی مبارک ہے اگر تم ایسا کرو گے تمہیں جھگڑے نہیں ہوں گے، اختلاف نہیں ہوں گے۔ تو جب ابن عباس رضی نے یہ مجاہد بیان کی تو بڑا روئے۔ جب پوچھا نا آج کون سا دن ہے، لوگوں نے کہا جمعرات، تو اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو گر کرنا، جو پلاٹ میں کنکریاں تھی وہ بھی چارن، تو انہوں نے کہا جمعرات کے نام پر، انہوں نے کہا یہی منحوس دن تھا جس میں حضور نے یہ کہا تو لوگوں نے شور کر دیا، اور اس شور کی وجہ سے آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈال دی، تو لکھنے میں روڈا اٹکا دیا۔ اور یہ جو کچھ اب تم بھوت رہے ہو نا، جنگ جمل اور سفینی، سارا اس کا بدلہ، اگر اس وقت تم لکھنے دیتے تو یہ حال تمہارا کیوں ہوتا؟